أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو اپنی توبہ کیمپین کے گناہ نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر گناہ نمبر 14 کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے. ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو دوستو آج جس گناہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ گناہ ہے جادو کرنا. کسی کے اوپر جادو کرنا یہ اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، ایک بہت عظیم گناہ اور سنگین جرم ہے. اسلام نے جادو کرنے کو حرام قرار دیا ہے، بالکل یہ کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ جادو ٹونے وغیرہ کے کام میں ملوث ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب ذرہ برابر بھی اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمتیں عطا کریں گے تو جادو کرنے والا ان تمام نعمتوں سے بالکل محروم رہے گا، کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا کسی بھی نعمت کے اندر. جادو کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سخت آیات اتاری ہیں کہ بالکل بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق نازل فرمائی اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائیں کہ یہ پڑھا کریں اور اپنے اوپر دم کیا کریں. سورہ فلق کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر النفاثات فی العقد. دوستو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے سکھایا کہ میں ان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو رسیوں میں گرہ لگاتی ہیں. ان کے جادو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رسیوں میں گرہ لگا کے اس پر دم کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال پر گرہ لگا کر اس پر جادو کیا گیا تھا. عورتوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، تو اس لیے قرآن کریم میں آیت اللہ پاک نے اتاری ہے کہ وہ عورتیں جو رسیوں میں گرہ لگاتی ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ پاک ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ پناہ مانگنے کی ان عورتوں سے، کیونکہ عورتیں ہی ایسے کام کرتی ہیں. زیادہ تر مرد آپ کو نہیں ملیں گے جو جادو کرواتا ہو. عورتوں کو ہوتا ہے کہ حسد کا شکار ہو کر دوسروں پر جادو کروانا، کیونکہ حسد کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہیں اس لیے خاص طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے. قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی جادو کرے گا چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو، کیونکہ اسلام میں جادو حرام ہے، تو آخرت میں اس کا ذرہ برابر بھی کچھ حصہ نہیں ہے، ہر نعمت سے وہ محروم رہے گا. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. ان 7 گناہوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، شرک کے علاوہ جادو کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہلاک کر دے گا، مطلب اس کا بیڑا غرق پہلے کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا کہ ان کو اگر پتہ لگ جاتا تھا کہ کہیں کوئی جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت تو اس کی گردن اڑا دیتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا. لیکن آج ہمارے ہاں الٹ ہے، یہاں کسی کو پتہ لگ جائے کہ جیسے عامل وغیرہ چلے وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر، قبر کے اندر رہ کر، تو میڈیا والے جاتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون تھا کہ وہ اس کی گردن اڑا دیتے تھے. اور اسلام کے اندر قانون بھی یہی ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، یعنی اس کو سنسار کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو دوستو جادو کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علامات میں اس وجہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کہ انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے اگر اس کے اوپر جادو ہو جائے. تو اس کی علامات یہ ہوں گی کہ نہ اس کا کوئی دماغی توازن خراب ہوگا، نہ میڈیکل رپورٹ میں کچھ آئے گا. تو جن پر ہو جائے تو ایسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جس کے گھر میں ہوتا ہے تو پھر اسی کو پتہ ہوتا ہے. اللہ پاک ایسے برے وقت سے مجھے اور آپ سب کو بچائے، آمین. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ جادو کا اثر ہر کسی پر نہیں ہوتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا تو ہم پر کیسے نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا تو اس جادو کا اثر اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. تو اللہ کے نبی پر یہودیوں نے جادو کیا تھا اور بہت طاقتور جادو
کروایا تھا۔ اگر اس کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ کہتے دیکھا یہ جادوگر ہے، تبھی اس نے اس کا توڑ کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت معمولی سا اثر ہونے دیا۔ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی، اس لیے ہونے دیا تاکہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر سمجھیں، جادوگر نہ سمجھیں۔ تو اس کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہر کسی پر جادو ہو نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں ہوا جادو؟ تو دوستو جادو اگر اتنا آسان کام ہوتا کہ تعویذ لگ کے قبرستان میں دفنا دیا، ہڈی دفنا دی تو چلو بھئی اس پہ جادو ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں ہوتا جادو کرنا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہمارے حکمرانوں نے جب ملک کا حال کیا ہوا ہے تو یہ جادوگر ان پہ کیوں نہیں کر دیتے کوئی جادو کہ وہ ہلاک ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں؟ تو دوستو میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یقیناً اتنا آسان نہیں ہوتا کسی پر جادو کا اثر کرنا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں گھر میں سے اگر تعویذ نکل آیا کہ پتہ نہیں کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا۔ تو اتنی آسانی سے کوئی کسی پر کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات کہ آپ اللہ پر توکل کریں کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی جادو وادو نہیں ہے۔ توکل ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دوستو، کہ جب ہم اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے۔ اور جتنا ہمارا جو توکل ہے اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط ہوگا تو یہ شیطان جن میں نہیں، یہ تو قریب بھی نہیں آتے۔ ایسے انسان پر جادو کرانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتا ہے ایسے انسان پر جادو کروانا، ناممکن کے برابر ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ اور ہاں اگر کوئی جادو کسی پر کروا رہا ہے تو وہ جتنا جادو کروا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی جادو اس کو پورا کا پورا اثر کر جائے گا۔ اگر وہ 100% کے ٹارگٹ سے کروا رہا ہے نا تو اس میں سے اس کو 2 یا 3% اثر کرے گا، کیونکہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کا توکل مضبوط ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہوگا ہی نہیں۔ اور جادو جو ہے یہ عام طور پر جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان پر اثر نہیں کرتا اتنی جلدی، اور مشہور شخصیتوں پر نہیں ہوتا، جیسے سیلیبریٹی وغیرہ ہیں ان پر بھی اثر نہیں کرتا جادو۔ تو جادو کرنے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنا کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جب دل چاہے جس کو چاہے جادو کروا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں کہ گھر سے باہر نکلیں سامنے تعویذ پڑا ہوا ہے، یا گھر میں آتے ہوئے مسور کی دال کسی نے پھینک دی تو بھائی ڈر جاتے ہیں فوراً کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، اور کہیں خون کے چھینٹے نظر آ گئے۔ تو میری تمام دوستوں سے، ماؤں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام دوستوں سے یہ التجا ہے کہ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گھبرا جائیں گے تو پھر شاید تھوڑا بہت آپ پر اثر ہو جائے، لیکن اگر آپ بالکل نہیں گھبرائیں گے، توکل اللہ تعالیٰ پر کریں گے تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر جنات ہیں تو وہ بھی بسیرا ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان کمزور ہے تو وہ فوراً وہاں پر بسیرا ڈال لیتے ہیں کہ اس کو ہم اب چھیڑ سکتے ہیں۔ تو دوستو جنات کا بھی ایسا ہی حساب ہے کہ یہ ان کو آپ جتنا آپ گھبراؤ گے تو یہ اتنا آپ کو چڑھائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، تنگ کریں گے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی خامی ہو، مطلب موٹا ہے تو ہم اس کو موٹا کہیں گے، گنجا ہے تو ٹکلا ٹکلا کہتے رہیں گے تو وہ چڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ ہے کہ یہ اگر کوئی انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو اور وہ مزید سے مزید پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بہت قیمتی معلومات ہے، اس کو ضرور سن کے لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو، تاکہ آج ہمارے معاشرے میں جو ڈر پھیلایا ہوا ہے جادو کا، جنات کا، اس ڈر سے لوگ نکلیں۔ ہر تیسرا گھر دیکھ لو، ہر تیسرا بندہ دیکھ لو، ہلکا سا کوئی مسئلہ ہوا، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، جنات تو نہیں ہے، جادو تو نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اگر جنات آ بھی جائیں تو آپ کا توکل اتنا زیادہ ہوگا تو جنات کچھ دن دیکھیں گے، اس کے بعد خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، یہ میری درخواست ہے تمام دوستوں سے، تمام بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، تمام دوستوں سے اس بات کی میری خاص طور پر التجا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، کسی کو جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ، تو یہ عاملوں کے پاس نہ جائیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے، جتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ تو یہ بات اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں، کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں، یہ بڑے کم بخت ہوتے ہیں، یہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیں گے، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیں گے، ساری زندگی آپ ان چکروں سے نکل ہی نہیں پاؤ گے۔ تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تینوں کل صبح و شام پڑھ لے گا، وہ جن سے، جادو سے، حسد سے، اس کے اندر آپ نظر کی بھی نیت کر لیں، صبح و شام پڑھ لے گا تو اللہ پاک ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے جب بتا دیا تو یہ عامل اللہ کے نبی سے بڑے تو نہیں ہیں۔ یہ چیز ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا، ان چیزوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔
تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کے گھروں کے اندر یہ جو عاملوں کا خناس دماغوں میں بیٹھ گیا ہے تو وہ اس چیزوں سے نکلے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر کے اپنے گھر سے ان چیزوں کا خاتمہ فرمائیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔